بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے سلسلے کی آج 12ویں کلاس ہے آپ کے سامنے۔ اس کلاس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں، اس سے پہلے جو گزشتہ رات والی کلاس ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گزشتہ یعنی 11ویں کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مکی دور کے دعوتی مراحل کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 40 دن یا کچھ عرصہ زیادہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ جب دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی ہے، جس کے بعد وحی کبھی بند نہیں ہوئی، وحی کا سلسلہ روز بروز ترقی پاتا رہا اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ آیتیں یا کچھ حصہ نازل ہوتا رہا۔ تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ان آیتوں میں اللہ کے رسول کو جو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس مشن کو لے کر اور آرام کو چھوڑ دیں، بستر کو چھوڑ دیں اور سکون کو چھوڑ دیں۔ اب آپ کے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے اور نبھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول نکلے ہیں اس دعوت کو لے کر، لیکن یہ دعوت مکے کے اندر ہی پھیلائی ہے کچھ عرصہ۔ تو پھر اس کے مراحل آتے ہیں۔ مرحلے آپ کے سامنے رکھے 3 مرحلے تھے، ایک خفیہ اور نمبر 2 اعلانیہ۔ اعلانیہ میں بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک اعلانیہ مکے کے اندر اور نمبر 2 اعلانیہ مکے سے باہر۔ مکے کے اندر اعلانیہ دعوت کیسے چلائی اس کے بھی 3 آپ کے سامنے آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرکز کا انتخاب کیا کہ مرکز کیا ہونا چاہیے، نمبر 2 طریقہ دعوت کہ دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور نمبر 3 کہ نتیجہ دعوت کہ دعوت کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو مرکز کون سا منتخب ہوا ہے، کون بتائے گا؟ دار ارقم۔ اس کے بعد طریقہ دعوت کیا تھا کہ انفرادی طور پہ کام کرنا ہے، ہر کسی کو نہیں، ہر جگہ پہ نہیں، یہ دوسرا اس میں طریقہ دعوت میں آتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجے میں سابقون الاولون یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان کے نام کچھ آپ کے سامنے آئے۔ ان میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ کا نام، نمبر 2 حضرت علی کا نام، نمبر 3 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور نمبر 4 حضرت ابوبکر کا نام۔ اور حضرت ابوبکر نے جو کام کو آگے پھیلایا ہے، آگے بڑھایا ہے، اس کے نتیجے میں تقریباً 5 یا 6 مسلمان سب سے پہلے حضرت ابوبکر لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دوسری قسط میں جو ساتھی لائے ہیں ان کی بھی خاصی تعداد ہے جو حضرت ابوبکر حضور کی خدمت میں لائے ہیں۔ اب جو ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سب سے پہلے مسلمان ہو کر، ان میں سے چند ایک کا تعارف کل آپ کے سامنے رکھا، ان کے ایمان لانے کی ایمان افروز جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ تو آج کے سبق کے اہم نکات کیا ہیں؟ سابقون الاولون یعنی جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کے اسلام لانے کی ایمان افروز مختصر کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2 اعلانیہ دعوت کا آغاز اور طریقہ کار۔ ایک تو خفیہ دعوت کا طریقہ کار 3 سال رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیں۔ اعلانیہ دعوت میں بھی یہی مراحل آتے ہیں کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے، پیغام کیا ہونا چاہیے اور نتیجہ کیا ہونا چاہیے، نتیجے میں کیا ملا۔ یہ تینوں چیزیں اس میں بھی آئیں گی، یعنی اعلانیہ دعوت میں بھی آئیں گے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو اعلانیہ دعوت کا آغاز کیسے ہوا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے ہے اعلانیہ دعوت کے مخاطب مکہ کے 3 مختلف طبقوں کو دعوت دینے کی کارگزاری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دی اور اعلانیہ دعوت دینے میں بھی 3 طبقوں کو اللہ کے رسول نے الگ الگ کیا، گھر والے الگ اور قریش الگ اور اس کے سوا جو باہر کے قبیلے ہیں وہ الگ۔ ان تینوں کو الگ الگ سے اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے، سب کو ملا کر اکٹھے کر کے الگ الگ سے دعوت دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کارگزاری اس میں پڑھیں گے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو چند مسلمان سب سے پہلے ہوئے تھے ان میں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔
یہ بنو عبد شمس قبیلے کا شخص ہے۔ خالد بن سعید کون سی ہستی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کی کہانی یہ ہے کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بڑی آگ ہے، دہکتے انگارے ہیں، اس میں بالکل کنارے پہ ہوں اور میرا والد مجھے یعنی وہ آگ کے انگاروں پہ کھڑے ہو کر مجھے آگ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو میں اندر گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے اللہ کے رسول آگے، اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس آگ کے قریب جانے سے بچا لیا۔ تو صبح سویرے آ کر میں نے ابو بکر کے سامنے یہ خواب رکھا اور ابو بکر نے فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آپ اپنے باپ کے دین پر رہو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے، اور اگر محمد کی دین کی طرف آؤ گے تو اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ مجھے شرح صدر ہوا اور میں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو میرے والد سعید اس نے بہت غصہ کیا میرے اوپر، یعنی اتنا مارا کہ 2-4 چھڑیاں میرے اوپر توڑ دیں، اور اس کے بعد میرا کھانا پینا بند کر دیا، اور میرے بھائیوں کو بھی بولا کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے حسن سلوک کا معاملہ کیا یا اس کو کسی نے کھانا دیا پینا دیا تو پھر اس کے ساتھ بھی میں وہی سلوک کروں گا جو اس کے ساتھ کیا ہے۔ آخر انہوں نے بھی تنگ ہو کر میرے قریب نہیں آئے۔ آخر میں بھوک سے تنگ آ کر میرے والد کو کہا کہ میں کسی بھی صورت میں آپ کے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے یہاں سے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس در کی طرف واپس نہیں آنا۔ تو میں اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بڑی قدردانی کی، اور اللہ کے رسول ان صحابہ کی بڑی قدردانی کیا کرتے تھے جو قربانیاں دیا کرتے تھے سب سے زیادہ۔ اسی لیے تو حضرت بلال کی حیثیت آخر وقت تک تمام صحابہ میں بہت بڑی رہی۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت بلال کی جو حیثیت ہے اس حیثیت تک کوئی صحابی نہیں پہنچ سکا، حالانکہ مال ثروت خاندان نسب علاقے اور اس لحاظ سے کوئی بھی ان کی حیثیت نہیں تھی، لیکن قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو ترقی دی ہے اعمال میں۔ تو خالد بن سعید کی یہ کہانی ہے۔ حضرت عبیدہ ابن الحارث یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کا چند صحابہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب یہ کون ہیں؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ اب جب نئے مسلمان ہوئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی، یہ دار ارقم سے کچھ عرصہ پہلے نماز کہاں پہ پڑھا کرتے تھے؟ گھر سے نکل کر پہاڑوں کے غاروں میں پڑھا کرتے تھے، اور پہاڑوں کے دروں میں پڑھا کرتے تھے، اور چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، چھپ کے ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں جو سرداروں کو شکایت لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت نماز کا جو ٹائم ہوتا تھا، 2 نمازیں تھیں، تو دونوں نمازوں کے وقت وضو کر کے چلے جاتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ایک غار میں۔ ان دنوں میں جب دار ارقم نہیں ملا تھا تو ابو طالب آ گئے اوپر۔ ابھی تک ابو طالب کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے اور میرے بھتیجے نے کوئی نیا دین نیا مذہب اختیار کیا ہے۔ تو نماز کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب نے حضور سے کہ یا آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات تھی سیدھی بتا دی کہ میں نبی ہوں اور برحق نبی ہوں، اور میں بتوں کی مخالفت کرتا ہوں اور توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کی اس دعوت کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہو۔ میں آپ کو سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری دعوت پر لبیک کہو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے والد یعنی عبد المطلب کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں کسی بھی صورت میں۔ بہرحال آپ اس کام کو جاری رکھیں، میں کسی کو بھی بتاؤں گا نہیں، اور آپ اس سلسلے کو آگے چلاتے رہیں۔ تو جعفر بن ابی طالب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، یعنی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھی بھائی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ تھے، جعفر کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ تھے جعفر۔ تو جعفر نے دیکھا کہ میرا بھائی علی کیا کر رہا ہے، یہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے والد یعنی ابو طالب سے اجازت چاہیے، میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے جعفر کو بھی اجازت دے دی تھی آپ ان کے ساتھ چلیں اور آپ ان کی حمایت کے لیے کام کریں۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، جعفر بھی ان کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون، ان کے بھائی قدامہ ابن مظعون یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں،
حضرت عبداللہ ابن حذیفہ یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی خواب دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ چاروں طرف سے اندھیری ہی اندھیری ہے، یعنی میرا ہاتھ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، خواب میں دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو میں اس سورج کی طرف، اس سورج کی شعاؤں کی طرف لپکا ہوں، بھاگا ہوں، دوڑا ہوں اس سورج کی طرف۔ تو جب قریب پہنچا اس سورج کے تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے زید، حضرت علی اور حضرت ابوبکر اور بی بی خدیجہ کھڑے ہیں وہاں پر سورج کے پاس۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ سورج سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان افراد سے مراد وہ لوگ ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوئے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص آئے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، تو سب سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ساتھی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر۔ تو مشورہ ان سے لیتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور حضرت ابوبکر خواب کی تعبیر کے ماہر تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ دوسری فضیلتوں کو دیکھ کر حضرت ابوبکر کی اسلام سے پہلے کی کچھ خوبیاں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، یعنی بڑے نسب دان تھے حضرت ابوبکر صدیق، یعنی قریش کا مکمل نسب، ہر پیڑھی جو ہوتی تھی، ہر خاندان کی، ہر قبیلے کی حضرت ابوبکر کو معلوم ہوتی تھی۔ کوئی بھی بندہ اپنا نسب اور خاندان معلوم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے اور مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ ماموں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، سعد بن ابی وقاص، خاندان کے لحاظ سے ماموں بنتے ہیں دور کے۔ تو سعد بن ابی وقاص وہ ہیں، وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ حالانکہ تمام صحابہ کیا کہا کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص غزوہ احد میں جب تیر چلا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ، اور ایک بھی تیر خطا نہیں جا رہا تھا، اور جہاں پہ تیر لگتا تھا وہاں پہ کوئی نہ کوئی مشرک مرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اور پیٹھ دباتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد، مارتے جاؤ تیر، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ فاطمہ بنت خطابی حضرت عمر کی بہن ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے سالے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کہانی مشہور ہے۔ ابو سلمہ ارکم بن ارکم جس نے گھر الاٹ کیا تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو مکے میں رہتے تھے پہلے، اور یہ گئے ہیں شام گئے ہیں، یہ بیچنے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ جب شام پہنچے تو وہاں سومیہ سے ایک راہب نکلا، قریش کا قافلہ آتا ہوا دیکھ کر، اس قافلے میں نہ ابو طالب ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ سومیہ سے جیسے ہی باہر نکلا ہے وہ راہب، باہر نکل کے معلوم کیا ہے کہ حرم سے کون آیا ہے، یعنی مکے سے کون آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ نے فرمایا میں آیا ہوں مکے سے۔ تو اس نے کہا کہ مکے میں کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور تو معلوم نہیں ہے ہمیں، آپ بتا دیں۔ کہا کہ یہ وہ دن ہے جن ایام میں ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں واپس آیا ہوں مکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے معلوم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے معلوم کیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کر دی ہے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کی بھی کہانی آتی ہے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفیف کندی کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، خوشبو کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت شام سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر مکے تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ مسلمان ہو گئے اس وقت انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ منا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو منا میں بیٹھے ہوئے تھے، میں خوشبو کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ منا میں جیسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا،
وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ آیا جو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور تیسری مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عورت آئی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میں نے عباس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عباس نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، محمد ان کا نام ہے، یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر ایران اور شام کے محلات فتح ہونے والے ہیں۔ تو حضرت عفیف کندی فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت عباس مجھے یہ کہہ رہے تھے تو میرے دل کاش میں اس وقت چوتھا مسلمان ہوتا تو بڑی بات ہوتی۔ اب تو بڑے مسلمان ہو گئے، زیادہ مسلمان ہو گئے، کاش کہ میں چوتھا مسلمان ہوتا تو بڑی بات ہوتی۔ چلیں آگے۔ یہ اس کے بعد ہے کمزور طبقہ۔ یہ تو بڑے بڑے تاجر تھے جن کے نام آ گئے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، یہ مکے کے رہنے والے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کے پاس بزنس نہیں تھا، نہ ان کا اپنا گھر تھا، یہ بیچارے منڈیوں سے بکتے بکتے مکے آئے تھے، اور مکے کے مختلف سرداروں کے یہ غلام تھے۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، عامر بن فہیرہ ازدی، عمار، یاسر، سمیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر کے تھے، یہ غلام تھے مکے کے سرداروں کے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیکھا تو سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے سرداروں کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے سردار ہم سے ناراض ہوں گے، کچھ کیا کہیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہ فوراً ہی سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو میں بکریاں چرایا کرتا تھا، امیہ بن خلف کی، جو بڑا سردار ہے مکے کا، اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں بیٹھا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے لڑکے ہمیں دودھ پلا دو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اس بکریوں کا چرواہا ہوں اور بکریاں کسی اور کی ہیں، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دودھ والی بکری ہمارے حوالے کر دو، بلکہ آپ ایسا کریں جس بکری میں دودھ بالکل بھی نہ ہو، آپ کو بھی امید نہ ہو جس بکری میں دودھ کی، وہ بکری ہمارے حوالے کر دو۔ تو میں نے ان کے حوالے کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ لگائے، دودھ آ گیا اور دونوں ساتھیوں نے پیا، بلکہ سب سے پہلے مجھے پلایا، پھر ابو بکر کو پلایا، پھر خود نے پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور پھر دعوت کو سنا، تو میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے اور یہ سارا سامان کس کے حوالے کیا؟ اپنے مالک کے حوالے کر کے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنگ بدر میں آپ سنو گے انشاءاللہ، اسی نے ابو جہل کے گردن پر لات ماری ہے اور گردن الگ کر دی ہے جسم سے۔ یہ بالکل دبلے پتلے صحابی تھے، اور یہ اس کی جو ایڑیاں تھیں بہت ہی پتلی تھیں۔ وہ درخت پر ایک مرتبہ چڑھے تو صحابہ ہنسنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی ایڑیوں کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، اس کے کمزور جسامت کو دیکھ کر ہنستے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی یہ ایڑیاں رکھ دی جائیں تو یہ بھی وزنی نکلیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اور بلال حبشی، اس کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ صہیب رومی، یہ کہاں سے آئے؟ یہ روم سے آئے، یہ بھی یہاں پہ غلام تھے۔ اب انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ انشاءاللہ یہ جو ظلم و ستم کا جو باب ہے اس میں ہم پڑھیں گے آگے۔ عامر ابن فہیرہ، یہ حضرت ابو بکر کے خود غلام تھے۔ یہ غلام طبقہ سب سے پہلے مسلمان کیوں ہوا ہے؟ بڑا سوال یہ ہے۔ اس لیے کہ غلام طبقہ یہ جو دین کی دعوت ہے، پرکشش دعوت ہے، یہ سب سے پہلے کھینچتی ہے کس کو؟ غلام طبقے کو، کیونکہ اس دعوت میں یہ ایک راز ہے کہ آپ نے لوگوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ چونکہ یہ غلام طبقہ اور یہ جو لو قسم کا طبقہ معاشرے میں ہوتا ہے، یہ بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، یہ وڈیروں، سرداروں، خانوں، نوابوں اور رئیسوں کے ماتحت رہ رہ کر تنگ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آ جائے اور ہمیں یہاں سے چھڑائے، ہماری جان چھڑائے۔
تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہی بات تھی کہ آپ جب یہ کلمہ پڑھیں گے تو ان تمام لوگوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے اور رسول اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا دنیا کی تمام غلامیوں سے آزادی حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی آزادی دلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رستم کے دربار میں گئے ہیں حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رستم نے کہا کہ تمہیں عرب سے نکال کر یہاں ایران پہ آنے پہ کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ فوجیں لے کر ہمارے علاقے میں گھسے ہو اور ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو حضرت ربعی ابن عامر نے کیا فرمایا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لے آ جائیں، اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو اللہ کا ہی بندہ کر کے چھوڑیں، لوگوں کا بندہ کر کے نہ چھوڑیں۔ تو یہ دعوت سب سے پہلے کس کی طرف متوجہ ہوتی تھی؟ معاشرے میں کمزور طبقے کی طرف متوجہ ہوتی تھی، اس لیے کمزور طبقے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ پڑھا ہے۔ کیونکہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں اگر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو ان کی سرداری کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، ان کی ناموری کو، ان کی شہرت کو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے سردار ہو کر، اتنے بڑے شہرت یافتہ ہو کر، اتنے بڑے مالدار ہو کر کسی ایسے شخص کی غلامی میں آ جائیں یا کسی ایسے شخص کی ماتحتی میں آ جائیں اور اس کے احکامات کو ماننا شروع کریں جو پیسے میں یا لائف اسٹائل میں ہم سے کم ہے اور ہم سے نیچے ہیں، ہم اس کی غلامی میں کیوں آ جائیں، ہم اس کے ماتحتی میں کیوں آ جائیں؟ تو یہ جو دولت ہے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حق کو قبول کرنے میں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے یہ لوگ تھے، کمزور طبقہ کے، بڑی تعداد میں یہ مسلمان ہوئے۔ باندیا بھی مسلمان ہوئے، یعنی عورتیں، ان کی بھی بڑی تعداد ہے، جو لونڈیاں ہوتی تھی اس دور میں ان کی بھی بڑی تعداد ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گا ان کا تعارف انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے دوسرا مرحلہ، 3 مرحلے تھے، ایک مرحلہ خفیہ دعوت کا اور دوسرا مرحلہ علانیہ دعوت کا۔ یہ اندرون مکہ 7 سال ہوئی ہے۔ کتنی سال؟ اعلانیہ دعوت اندرون مکہ 7 سال تک رہی ہے۔ اب اس 7 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ وار اس کو کیسے گزارا ہے، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ دیکھیں، علانیہ دعوت کا آغاز وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اب خفیہ دعوت دینا شروع کر دیں اور خفیہ دعوت دینا چھوڑ دیں، اب اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیں۔ دار ارقم سے نکل کر آپ سرداروں کے پاس جائیں اور مختلف طبقے ہیں مکے کے اندر، مختلف طبقوں کو اکٹھا کر کے آپ دعوت دینا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا ہے تو قرآن مجید کی ان آیتوں میں دیا گیا، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 89، یہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ آیت نمبر 94، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید کی ان 2 صورتوں کی 3 آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طبقوں کی طرف علی اعلان دعوت دینے کے لیے متوجہ کیا گیا ہے۔ تو وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ آتے ہیں ان طبقوں کی طرف۔ سب سے پہلے اب اس میں 3 طبقے یہ ہیں، دعوت کا طریقہ۔ اچھا، پہلے اس دعوت کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے اور بتوں کی مخالفت ہے اور رسالت کا اقرار کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے اور دعوت کا نتیجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو خاندان کو دعوت، نمبر 2 قریش کو دعوت، اور نمبر 3 عرب کو دعوت۔ خاندان میں کون لوگ آتے ہیں؟ خاندان میں جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے وہ 45 افراد ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کی اولاد پوری کی پوری اور بنو ہاشم کی اولاد پوری کی پوری، یہ ساری اولاد اس میں آ جاتی ہے۔ اس اولاد کے تقریباً مرد عورت مل کر 45 افراد بنتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان، قریبی خاندان کو چنا ہے اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ
اور نمبر 2 قریش میں کون آتے ہیں؟ بنو فہر اور بنو عدی، یہ جو فہر جو دوسرے قبیلے تھے مکے کے اندر رہتے تھے، ان جو قریش سے تھے بنو فہر کے قبیلے سے نیچے شاخیں جتنی بھی تھیں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی دوسرا طبقہ ہے معاشرے کا مکے کا۔ اور نمبر 3 عرب کو دعوت، مکے سے باہر جتنے بھی عرب ہیں ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، جو مکے کے مضافات میں اور قرب و جوار میں رہا کرتے تھے، ان کو دعوت دی ہے۔ خاندان کو دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ حضرت علی کو کہا کہ بازار سے جاؤ بکری کا دستانہ لے کر آؤ، دستہ لے کر آؤ۔ دستی جو ہوتی ہے نا بکری کی، یعنی اگلی ران، یہ بکری کی ران حضرت علی کو کہا کہ لے کر آؤ۔ گھر میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، وہ ران لے کر آئے، اور حضرت علی کی آنکھوں میں درد تھا بہت زیادہ، اور جسم کے لحاظ سے بڑے کمزور تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے اس وقت، تو ران لے کر آئے اور کہا کہ آپ ستو لے کر آ جائیں، یا جو یا ستو، تو 1 سا یا 2 سا ستو لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں روٹی پکائی گئی ہے اور 1 پیالہ دودھ کا۔ اب اللہ کے رسول نے ان تمام خاندان کے افراد کو بلایا ہے اپنے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں۔ جب سب مل گئے اور سارے بیٹھ گئے، اس میں ابو لہب بھی ساتھ ہے، جب سارے آپس میں بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ ان میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ 1 پیالہ 1 بندے کو کافی ہوگا، باقی تو 44 بندے تو ایسے رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیں، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بندے سے دودھ کا پیالہ دینا شروع کیا، 45 افراد نے پیٹ بھر کر پیا۔ اسی طرح روٹی بھی سب نے 1 پیالے کی روٹی تھی، 1 پیالے کا گوشت تھا، 45 افراد نے کھانا بھی کھایا، روٹی بھی کھائی، اور اس کے ساتھ دودھ بھی پیا، اور جتنا کھانا تھا اتنا ہی باقی رہ گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب دعوت دینا شروع کر دی۔ اب بسم اللہ پڑھ کر دعوت دینا شروع ہی کر دی تھی کہ اتنے میں ابو لہب کھڑا ہو گیا، اور اس کو پہلے بھی شک تھا، اندازہ تھا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور اس شخص کی کوشش ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور دوسرے کسی کی عبادت نہ ہو۔ تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ محمد کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی دعوت دینا شروع کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب اس دعوت کے بعد تمام قبائل عرب ہمارے مخالفت پہ اتر آئیں گے، اور پھر ہمارا جو خاندان ہے عبد المطلب کا یا ابو طالب کا جو خاندان ہے، وہ ان عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا جن کی بتوں کی آپ مخالفت کرتے ہو۔ یعنی اتنا خطرہ دینا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بات کو بگاڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ بات کو یہیں پر ختم کر دیں، بات نہ کریں، اور پھر دوسرے کسی مناسب وقت کے لیے مجلس کو برخاست کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا۔ تو یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ان کو بلایا۔ اب دوسری مرتبہ ان کو بلایا ہے، پھر دوسرے تیسرے دن سب کو بلایا، اس میں ابو لہب بھی آ گیا۔ اب اللہ کے رسول نے پکا ارادہ کر دیا کہ ابو لہب کی بات سے پہلے میں بات کر دوں۔ تو یہی پیالہ تھا، اور گوشت کا یہی مقدار، اور جو کا یا گندم کا یہی مقدار بازار سے بلایا ہے، اور سب کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ہے، فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کا رہنما اور گھر کا ساتھی، جی سندھی میں چاہوں گھر جو بھاتی، گھر کا ساتھی یا گھر کا فرد گھر والوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں آپ کے گھر کا ایک فرد ہوں، آپ کا ایک بچہ ہوں، یا آپ کے خاندان کا ایک یعنی ممبر ہوں، تو میں آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر مجھے جھوٹ بولنا ہوتا تو میں دنیا والوں کے ساتھ جھوٹ بولتا، اگر مجھے دھوکہ دینا ہوتا تو میں دنیا والوں کو دھوکہ دیتا، لیکن میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولوں، آپ کو کوئی دھوکہ دوں، بلکہ میں جو بات کرنے والا ہوں آپ گھر والوں کی خیر خواہی کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بات کرنے والا ہوں۔ کون سی بات؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا، اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لرسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا خاص رسول ہوں،
इलैकुम खासा, तुम अहले कुरैश की तरफ या बनु अब्दुल मुत्तलिब, बनु हाशिम या बनु अबू तालिब की तरफ ख़ास करके नबी बनाकर भेजा गया हूँ, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। व इलन्नासि काफ़ा, और तमाम लोगों की तरफ उमूमी तौर पर मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। वल्लाहि लतमूतुन्न कमा तनाबून, अल्लाह की कसम जिस तरह तुम रात को सोते हो इसी तरह तुम एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, और जिस तरह तुम सुबह सोकर उठते हो इसी तरह तुम एक दिन कब्रों से भी उठाए जाओगे। वला तुहासबुन्न बिमा तामलून, जो तुम करते हो उसका हिसाब किताब भी तुम्हें देना पड़ेगा, और तुम जो काम करते हो नेक उसका तुम्हें बदला भी दिया जाएगा, और बुरा काम करते हो तो उसका बुरा बदला दिया जाएगा। व इन्नहा लजन्नतुन अबदा, और नेकी का बदला जन्नत है और बुराई का बदला जहन्नम है। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, मा अअलमु शाबन जाअ कौमहु बिअफ़ज़लि मिम्मा जिअतुकुम बिही अन्नी जिअतुकुम बिअम्रि दुनिया वल आखिरा। ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, सच मानो कि कोई भी घर का बंदा अपने घर वालों के लिए इतनी बेहतर और प्यारी चीज़ नहीं लाया होगा आज तक जितनी कि मैं आपके लिए बेहतर और प्यारी चीज़ लाया हूँ, यानी अल्लाह की तौहीद का पैगाम, मेरी रिसालत का पैगाम और आखिरत के ऊपर ईमान और यकीन का पैगाम जो मैं लाया हूँ आपके लिए तोहफ़े के तौर पर, इतनी अच्छी चीज़ कोई भी नौजवान अपने कबीले वालों के लिए नहीं लाया होगा। तो ये सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान वालों को दावत दी है। ये दावत देकर जैसे ही बैठे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अबू तालिब खड़े हो गए। अबू तालिब हुजूर के चचा, वो इतने खैर ख्वाह थे अल्लाह के रसूल के। ये देखे कितनी नए अल्फाज हैं या नहीं, नई दावत है सबके सामने, लेकिन अबू तालिब उस वक्त भी खड़े हो गए। फरमाया कि मैं आपका चचा हूँ और सबसे पहले आपकी दावत का मुस्तहिक मैं हूँ। होना तो ये चाहिए कि मैं आपकी दावत पर सबसे पहले मैं लब्बैक कहूँ, लेकिन मैं अब्दुल मुत्तलिब का जो दीन है यानी जहालत वाला दीन है वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपके ऊपर कोई हाथ भी उठाने नहीं दूंगा। आप इस काम को जारी रखें और इसको चलाते रहें। इतने में अबू लहब भी खड़ा हो गया। यहाँ पे घर वालों का आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अबू लहब ने अबू तालिब के ऊपर वो बातें कसी कि आप इसको फिर हिम्मत दिला रहे हो और आप ही ने इसको ख़राब किया है, ये किया है, वो किया। घर के जो बंदे बातें करते हैं ना, इस तरह इन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। तो अबू तालिब ने कहा कि अबू लहब, आप जो कुछ भी करो, आपको करना है करो, लेकिन इसके ऊपर मैं किसी को हाथ उठाने नहीं दूंगा। इसके मन में जो भी आता है वो करे, मैं इसका हिमायती हूँ, आखिर वक्त तक, मरते दम तक मैं इसका हिमायती रहूँगा। ये है सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप अलल ऐलान दावत करें। तो अलल ऐलान दावत में सबसे पहले जो अल्लाह के रसूल ने मुस्तहिक समझे अपनी दावत के, तौहीद के, रिसालत के, यौम आखिरत के ऊपर ईमान के, जिन लोगों को सबसे पहले मुस्तहिक समझा या हकदार समझा, तो अपने घर वालों को समझा। इससे हमें सबक मिलता है कि दावत का आगाज़ हमेशा अपने घर से होना चाहिए। बाहर के लोग बाद में आपकी दावत को कबूल करेंगे, आपके घर वालों को आपने पहले कायल करना है। जब वो आपकी दावत पर लब्बैक कहेंगे, आपके मुहाफ़िज़ बनेंगे, उसके बाद बाहर वालों को दावत देना कोई मुश्किल नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसको दावत दी है? अपने ख़ानदान वालों को दावत दी है। आगे चलें, ये नक्शा देखें। ये हरम है, ये जो सब्ज़ कलर का जो पूरा नक्शा है ये हरम का है। इससे आगे जो लाल कलर का तीर जा रहा है ये दार अबी तालिब, ये वही घाटी है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था और जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल कैद रहे अपने ख़ानदान वालों के साथ। इसी घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है अपने घर वालों को। ठीक है, निशान देख लिया आपने। अब दूसरे मरहले में यहाँ दूसरे तबके को अल्लाह के रसूल ने दावत दी है। वो कौन है? कुरैश। ख़ानदान को दावत दे दी, और ख़ानदान की दावत में कुछ रिवायतें ऐसी भी आती हैं, ये अल्लाह के रसूल ने उनको कहा है कि आप कल ये न कहना कि हम जो हैं आखिरी नबी के रिश्तेदार हैं, चुनांचे हम बच जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुम्हें बचाने का इख्तियार नहीं रखता हूँ। और यहाँ पे फ़ातिमा को भी खिताब किया है कि ए फ़ातिमा, मेरी दावत पर लब्बैक कहो। वो तो पहले मान चुकी थी, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए कि अगर
مجھے نبی دیکھ کر اپنے اعمال میں سستی کرو گی تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے میں تجھے بھی بچا نہیں سکوں گا۔ تو یہ بڑی حدیث ہے، ہم نے تھوڑا سا ٹکڑا پیش کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو قریش کو دعوت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہاں پر دی ہے؟ وہ دعوت تو ابو طالب کے گھر میں دی ہے، قریش کو دعوت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر، صفا مروہ صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر دعوت دی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بڑا اعلان کرنا ہو، کوئی بھی بڑا کام سب کو بتانا ہو تو پھر کیا کرتے تھے؟ صبح کے وقت چادر اٹھا کے اس پہاڑی پر چڑھتے تھے اور چاروں طرف اس طرح آواز لگاتے تھے، یا صبا یا صبا یا صبا، یا یعنی اے صبح کے وقت، اے صبح کے وقت۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی حادثہ ہے، کوئی بڑی خبر ہے، کسی کی موت کی خبر ہے یا کسی کی جنگ کی خبر ہے۔ تو لوگ جوک در جوک اپنے گھروں سے جس کام میں بھی مصروف ہوتے تھے بھاگ نکلتے تھے اور پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑا ہونے والا جو بات بتاتا تھا آسانی کے ساتھ بتا سکتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر صبح سویرے اعلان کیا ہے، ایک دن کھڑے ہو کر تو صبح کے نام پر بڑے اعلان کیے ہیں۔ تو سب گھر والے لوگ نکل کے آئے، جتنے بھی قبیلے تھے کعبے کے آس پاس رہنے والے وہ سب وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں نہیں باقی رہا، جو بندہ نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پہ اپنے نائب کو بھیجا کہ جا کر تم خبر لے کر آؤ کیا بات ہے۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب اللہ کے رسول کے سامنے ہیں، ان کے پیٹھ کی طرف کیا ہے؟ کعبہ ہے، اور ان کے سامنے پہاڑی ہے صفا کی، اور سامنے اللہ کے رسول اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سب کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر دعوت نہیں دی کہ سب پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نہیں، سب سے پہلے ان کو ان کا ذہن بنانے کے لیے اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے۔ فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں۔ اب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ نبی ہیں، یا اتنی بڑی دعوت چلا رہے ہیں، اتنے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوں اور آپ مجھے اس بات کا جواب دو کہ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی قافلہ آ رہا ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو کیا آپ میری بات کو مانو گے؟ اب تک تو اللہ کے رسول ان کے بیچ میں کیا تھے؟ صادق تھے، امین تھے، یعنی اپنے جان قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے، اتنے ہر دل عزیز تھے ان کے درمیان میں، قریش کے درمیان میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی قافلہ آ رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کہ میری بات مانو گے یا نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سامنے کوئی لشکر آ رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پھر بھی ہم آپ کی بات کے اوپر یقین کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں تو نابینا ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ بڑے بڑے انگریز جو مورخ گزرے ہیں یہاں پر آ کر انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی بھی شخص، ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ اپنے ہی گھر والوں کو، اپنے ہی قبیلے والوں کو، اپنے ہی خاندان والوں کو، اپنے ہی شہر والوں کو، اپنے ہی گوٹھ والوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنے کردار کی ایسی صفائی ان کے منہ سے نکلوائے۔ کسی میں جرأت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے فلسفی آئے، کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کردار کی صفائی ان کے منہ سے نکلوائیں۔ یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو پہاڑی پر کھڑے ہو کر ان کے منہ سے کہلوا رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے سامنے کیسے گزارا ہے، میرا بچپن بھی آپ کے سامنے گزرا ہے، میری جوانی بھی آپ کے سامنے گزری ہے، میری تجارت بھی آپ کے سامنے، میرا کاروبار بھی آپ کے سامنے، میرے نکاح، میرے بچے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرے بکریاں چرانا اور میرے تمہارے ساتھ معاملات میں تمہارے ساتھ رویہ، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے سامنے کیسے گزارا ہے۔ تو ان لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا جربنا کا مرارن ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، سوائے صدق و امانت کے ہم نے آپ کے اندر اور کوئی چیز دیکھی بھی نہیں۔ یہ ہے وہ کردار جو اللہ کے رسول نے ان کے منہ سے نکلوایا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی ذہن سازی ہو گئی اور اب یہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ترجمہ کرتا ہوں، انا اخبرتکم ان خیلا تخرج من سنح هذا الجبل تريد ان تغیر علیکم اکنتم تکذبونی، میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ ایک قافلہ ہے یا ایک کوئی بڑا قافلہ ہے جو آپ کے اوپر اس پہاڑی کے پیچھے حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری تکذیب کرو گے یا مجھے جھٹلاؤ گے اس بات پر؟ فرمایا کہ نہیں، ما جربناک علیک کذبا فقال یا معشر قریش انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا انی لکم نذیر مبین بین یدی عذاب شدید، یہ جو سامنے عذاب آنے والا ہے آپ کے اعمال کے بدلے میں، اس عذاب سے ڈرانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم اس دعوت کو قبول کرو، یعنی اللہ کو اپنا رب مانو، ان بتوں کی پوجا اور عبادت کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا اللہ کا آخری رسول مانو۔ یہ قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ رد عمل کیا نکلا؟ اس دعوت کے بعد سب سے پہلے جس بندے نے زبان کھولی ہے اللہ کے رسول کے خلاف، وہ تھا ابو لہب۔ اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، ہلاکت ہو، بربادی ہو اے محمد آپ کے لیے، الیاذ باللہ، آپ نے ہمیں صرف اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے، ہم مصروف تھے اپنے کاموں میں، صرف اس کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے اس کام کے لیے بلایا ہے، میرا کام ہی یہ ہے، میرا مشن بھی یہی ہے۔ تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کے لیے پتھر اٹھایا ہے۔ دیکھیں یہ ہے دعوت۔ جب تک آپ لوگوں کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو گے تو لوگ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن آپ ایسی بات کرو گے جو ان کی نفسیات کے اوپر اثر کرے گی، یا ان کے معبودوں کے اوپر، جو جھوٹے معبود ہیں ان کے معبودوں کے اوپر کوئی اثر انداز ہونے والی چیز ہوگی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگ مخالف ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے عرصے میں ان کے لیے آنکھ کے تارا تھے، لیکن جب یہ دعوت شروع کی تو سب سے پہلے ہار نہیں پہنائے گئے، سب سے پہلے پتھر اٹھائے گئے اللہ کے رسول پر۔ تو اس کے جواب میں یعنی ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بد دعا دی کہ آپ کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ عرب میں ہاتھ کی ہلاکت سے مراد پورا کا پورا ہلاک ہونا ہے، یعنی بد دعا دیا کرتے تھے۔ تو اسی وقت قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہلاکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابو لہب کے لیے ہے، جس نے اس طرح کی حرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور اس وقت تو ابو لہب نے فقط ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اپنی جو ہمیشہ کے لیے بد دعا ہے، بدبختی ہے، اپنے قسمت میں لے لی، اپنے حصے میں لے لی۔ اب قیامت کے صبح تک ابو لہب کے اوپر یہ لعنت ہوتی رہے گی، اور قرآن مجید کی یہ آیت جب تک پڑھی جائے گی اس وقت تک ابو لہب کے لیے یہ عذاب کی بد دعا ہوتی رہے گی۔ تو یہاں یہ صفا کی پہاڑی ہے، کل بھی آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی یہاں پر تھا۔ تو اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے۔ کہاں پر ہے؟ یہ صفا کی پہاڑی۔ اب یہ تو صرف گنبد رہ گیا ہے، وہ بھی ایک حال کے اوپر گنبد ہے، اور نیچے بالکل تہ میں تھوڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ صفا پہاڑی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کو دعوت دینے کا، کہ عرب لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے۔ خاندان والے پہلے حصے میں خاندان والے، دوسرے حصے میں قریش والے، اور تیسرے حصے میں مکے سے باہر کے جو خاندان ہیں ان کو بلایا ہے۔ یہ کہاں پہ تھے؟ یہ مکے کے آس پاس کی جو بازاریں لگتی تھی بڑی بڑی، عکاظ، مجنہ جیسے میلے نہیں لگتے، میلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے۔ تو خاندان والوں کو دعوت دینے کا انداز الگ تھا، قریش والوں کو دعوت دینے کا انداز الگ تھا۔ اب عرب لوگوں کو دعوت دینے کا انداز کچھ الگ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ باہر کے جو قبیلے ہیں یہاں آتے تھے، میلوں میں آتے تھے خرید و فروخت کے لیے، شعر و شاعری کے لیے، اور جو وہاں پہ کشتیاں ہوتی تھی وہ لڑنے کے لیے، مختلف کھیلوں
کے اندر شریک ہونے کے لیے آتے تھے گانے بجانے کے لیے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول ان کو ان الفاظ کے ساتھ، مختصر الفاظ کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو تم یہ کہو کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہنے سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو بے شک اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ عام لوگوں کو دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ مکے کی مختلف بازاریں ہوتی تھیں، وہاں پہ جا کر اللہ کے رسول عرب لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ مکہ ہے، نشان میں دیکھ لیں، ہرے کلر کا جو دائرہ ہے اس میں مکہ آ گیا۔ مکے کے سامنے ایک بازار لگتی تھی عکاظ، ٹھیک ہے، یہ طائف کے قریب تھی، اور یہ مجنہ کی بازار ہے، ذو مجاز، یہ 3 بڑی بازاریں لگتی تھی، بڑے میلے لگتے تھے عرب میں۔ تو ان میلوں میں اور ان بازاروں میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دعوت کا نتیجہ اور اس کی مخالفتیں، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹھیک، چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا سمجھا؟ خلاصہ سمجھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو باتیں رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے دعوت کا، اعلانیہ دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طبقوں میں دعوت دی ہے۔ پہلا طبقہ اپنے خاندان بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، اس میں 45 افراد بنتے ہیں۔ 2 مرتبہ دعوت کی ہے، دوسری مرتبہ دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں دعوت دی ہے کہ ان کو قریش کو جو کعبے کے پاس رہتے تھے، اور تیسرے مرحلے میں دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو، وہ بھی کہاں ملے تھے اللہ کے رسول کو؟ بازاروں میں ملے تھے، عکاظ میں، مجنہ میں اور ذو مجاز میں۔ دیکھیں کس طرح اللہ کے رسول نے اس مشن کو، اس دعوت کو آگے بڑھایا ہے اور لے کر چلے ہیں۔ ان بازاروں میں جب دعوت دیتے تھے نا تو یہاں پہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا، اکیلے ہوتے تھے، صرف ایک بندہ اس کے پیچھے ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وہ ابو لہب تھا۔ جس بازار میں بھی جاتے اللہ کے رسول، عکاظ کی بازار میں، مجنہ کی بازار میں، ذو مجاز کی بازار میں، جس بازار میں بھی جاتے تھے ابو لہب اس کے پیچھے، اور پتھر مارتے جاتے تھے اور خون بہتا جاتا تھا، اور ابو لہب یہ آواز دیتے جاتے تھے کہ یہ جو لڑکا، یہ جو نوجوان آپ کو دعوت دینے آ رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ پاگل ہے، اس کی دعوت کے اوپر کبھی تم کان نہ دھرنا۔ اور واقعی اس پورے عرصے میں ان بازاروں میں کوئی بندہ مسلمان بھی نہیں ہوا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ بڑا عرصہ گزارا ہے اللہ کے رسول نے، 7 سال کا عرصہ ان بازاروں میں گزارا ہے، ہر سال میلے لگتے تھے، اور ہر سال ابو لہب ان کے پیچھے، اتنی بڑی دشمنی تھی۔ ایک چچا اتنا خیر خواہ کہ جان دینے کے لیے تیار، دوسرا چچا ایسا کہ جو پیچھے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو دعوت کوئی آسان نہیں ہے، یہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہمارے پاس آسمان سے اتر کے ہمارے سامنے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ یعنی گم ہو جانا اس میں شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ تنہا مکے کی بازاروں میں پھر رہے ہیں، میلوں میں پھر رہے ہیں، کوئی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ 3 مرحلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ آگے چلیں۔ اب دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ 2 صورتوں میں نکلا، ایک طرف تو مخالفت ہوئی ہے، دوسری طرف حمایت ہوئی ہے۔ پہلے ہم مخالفت کو پڑھیں گے اور اس کی شکلوں کو پڑھیں گے، اور دوسری طرف ہم کیا پڑھیں گے؟ حمایت اور اس کی شکلیں۔ حمایت کس صورت میں ظاہر ہوئی ہے اللہ کے رسول کی دعوت کی، اور مخالفت کس صورت میں ظاہر ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اب اس میں تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پڑھیں، یعنی اللہ کے رسول نے مکی دور میں جن مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، مخالفتوں کی جتنی صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر 2 تو 3 سمپل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ باقی اگر تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم پڑھنا شروع کر دیں تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ ہم ایک پریشانی سے، ایک تکلیف سے، ایک مصیبت سے ایک مثال لے کر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے تدبیریں
اختیار کی گئی کفار مکہ کی طرف سے، سرداران مکہ کی طرف سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کیا کریں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، انہوں نے بڑا عرصہ صبر کیا کہ 3 سال سے یہ کام چل رہا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اب یہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ جاہ و حشمت تھی، وہ جلال تھا، وہ رعب تھا، یا صادق اور امین ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ بڑے بڑے سردار فی الحال اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اتنا مانا ہوا شخص تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو لہب کے سوا کسی نے بھی اللہ کے رسول کی فوراً سے کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ اگر ہم اس بندے کو اس طرح چھوڑتے جائیں گے تو کیا ہوگا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے، ہمارے آبا و اجداد کا جو صدیوں سے دین چلا آ رہا ہے بت پرستی کی صورت میں وہ مٹ جائے گا، اور ہماری جو عزت ہے کعبے کے والی ہونے کی وجہ سے دوسرے قبائل عرب کے اندر وہ بھی ہماری جو ہے عزت وہ بھی مٹ جائے گی اگر ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، تدبیریں اختیار کی ہیں، وہ یہ ہیں۔ اب ایک ایک چیز کے اندر بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مصالحت کا معنی ہے صلح کی کوئی صورت اختیار کریں، اس کی کیا صورتیں تھیں وہ انشاءاللہ اس کے ذیل میں پڑھیں گے آگے جا کر۔ نمبر 2، پھر دھمکیوں پہ اتر آئے، دھمکیاں کون کون سی دی وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ذلیل حرکات کے اوپر بھی یہ اتر آئے تھے۔ اور نمبر 4، ثقافتی پروگراموں کے ذریعے اللہ کے رسول کی دعوت کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی کیا کیا صورتیں تھیں، کون کون لوگ تھے۔ نمبر 5، جھوٹا پروپیگنڈا، اور نمبر 6، ظلم و ستم۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، ہر ایک کی تفصیل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مصالحت کی کون سی صورتیں ہیں، دھمکیوں کی کون سی صورتیں ہیں، ذلیل حرکات کی کون سی صورتیں ہیں، ثقافتی پروگراموں میں دین کو پس پشت ڈالنے کی کون سی صورتیں ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کون سی صورتیں ہیں، ظلم و ستم کی کون سی صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، ایک ایک چیز کی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔